سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو اسپیشل نوجوانوں کے لیے کہ آج کے نوجوان کو بڑھاپے میں جا کر پچھتانا پڑے گا۔ کیوں پچھتانا پڑے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم بڑھاپے میں بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ اس کی وجہ سر یہ ہوگی کہ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اپنی ساری کی ساری انرجی، اپنی سارا کا سارا جو ہے اپنا وقت اس دنیا کے لیے وقف کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر ہم نے صرف اس دنیا کے لیے سر جینا شروع کر دیا ہے۔ آج کے جو نوجوان ہیں خاص طور پر، صرف یہ مطلب کہ نا میں آج سب سے زیادہ میں نوجوان کو ٹارگٹ کروں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جتنے بھی جو 50-40 کو کراس کر چکے ہیں نا، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے۔ ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ جناب اب ہماری جو ہے نا ٹانگیں وہ قبروں میں اترتی جا رہی ہیں، تو اب ہمیں اللہ کو منانا چاہیے۔ وہ تو مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، جبکہ نوجوان کے پاس تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ جناب اللہ کی طرف آئے، مسجدوں میں جائے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے، بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو نوجوان کے لیے یہ خاص کر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج کے نوجوان کے پاس موویز دیکھنے، سانگ سننے، گھومنے پھرنے، ٹرپ پر جانے، گیمز کھیلنے اور جناب ساری رات ناپاک محبتوں کے دعوے کرنے کے لیے تو وقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کس کے لیے وقت نہیں ہے؟ لیکن قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ کام تو جناب مولوی حضرات کا رہ گیا۔ مولوی بھی وہ جو صرف مسجدوں میں جائیں، ٹھیک ہے، مدرسوں میں جائیں، وہاں پہ اپنی جو ہے نا بیٹھے رہیں، پڑھیں، سمجھیں، وہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ ان کا ہی کام ہے پڑھنا، انہوں نے عمل کرنا ہے۔ باقی جو باہر کی دنیا ہے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے تو قرآن بہت مشکل ہے، حدیثیں بہت مشکل ہیں، دین تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ان کا جناب۔ پڑھنے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھا کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اس دنیا کو، اس کائنات کو بنانے والا رب یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا تو بس کھیل تماشا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا تو صرف جو ہے نا چند لمحوں کے لیے ہم یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہم نے وہ باتیں نہیں پڑھی، ہم نے وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس حدیث کو نہیں سنا جن پہ ذکر آتا ہے یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ۔ اور ساتھ ہی ذکر یہ بھی آتا ہے کہ یہ جناب غیر مسلموں کے لیے، کفار کے لیے یہ جو ہے نا سب کچھ یہی دنیا ہے، ان کے لیے دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے، لیکن مسلمان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور اس کی جو ہے نا آزادی وہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ سامعین، اگر ہم نے یہ آیتیں اور یہ حدیثیں پڑھی ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا کہ اس دنیا میں مہمان کی طرح رہنا ہے۔ اس دنیا میں کس کی طرح رہنا ہے؟ مہمان کی طرح رہنا ہے۔ مہمان جب کوئی جاتا ہے کہیں پہ تو وہ نہ اس کے جناب حق جتاتا ہے کسی چیز کے اوپر، نہ وہ جناب بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ جناب وہ جو ہے نا بہت زیادہ کوئی انٹرسٹ لیتا ہے، بس جاتا ہے مہمانوں کی طرح رہتا ہے۔ جب وہ 1 دن 2 دن 3 دن رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ اسی طرح سے ہم انسان اس دنیا میں مہمانوں کی طرح رہنے کے لیے آئے ہیں سر۔ اس دنیا میں رہ کر مرنے کے بعد والی دنیا کی تیاری کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے سر؟ مرنے کے بعد والی دنیا کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن وہ ہمیں پتہ کب چلتا؟ جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے اور یہ سمجھتے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس دنیا کی تمام تر سہولیات، ہمارے پاس دنیا کی تمام تر سہولیات کو حاصل کرنے کی جدوجہد تو ہے، جدوجہد کرنے کے لیے وقت بھی ہے، ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن نہیں کر رہے تو کیا کر رہے؟ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں بوڑھے زیادہ، آپ خود دیکھ لیجئے گا، مطلب اس کے اوپر میرے اوپر نہ چھوڑیں، اپنے محلے کی مسجد میں جائیں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ مسجدوں میں بوڑھے زیادہ ہوں گے، اور مسجد سے نکل کر سیدھا سین میں جانا تو پتہ لگے گا کہ نوجوان زیادہ سینموں میں ہوتے ہیں، کیونکہ بوڑھوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، ہم نے اس دنیا میں جتنی جدوجہد کرنی تھی کر لی، ہمیں جو حاصل ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ہم نے اگلی دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لیکن نوجوان کو صرف اسی دنیا کو حاصل کرنے کی پڑی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس نے بھی جو ہے نا مرنا ہے،
اس نے بھی جو ہے نا دنیا کے بعد ایک اور دنیا میں جانا ہے اور وہاں پہ اس نے حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنے اس وقت کو مفید بنا لیں۔ کل ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، کل ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ دیکھ لیں نا، آج جو ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں، آج جو نمازیں آپ چھوڑ رہے ہیں، آج جو ظلم اور گناہ آپ کر رہے ہیں، کیا کل دوبارہ آپ کو زندگی ملے گی اس کو سنوارنے کی؟ کیا دوبارہ آپ کو مہلت دی جائے گی اس کو سدھارنے کی؟ ہرگز نہیں دی جائے گی میرے بھائیو، ہرگز نہیں دی جائے گی۔ یہ ہمارے پاس ون اینڈ اونلی لاسٹ چانس ہے اپنی زندگی کو اس راستے کے اوپر لے کے جانے کا کہ جس راستے کے لیے ہم آئے ہیں، جو کام ہمارے ذمے لگایا گیا ہے۔ ایک مزے کی بات وہ یہ ہے کہ ہم نوجوان، میرے سمیت تمام میری بہنیں بھی میرے بھائی بھی، ہم یہ ضرور سمجھ لیتے ہیں کہ جناب ہم بہت زیادہ ذہین فتین ہیں، ہم دنیا کے ہر کام کو کر سکتے ہیں، ہمارے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں کہ ہم سائنس پڑھ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھ سکتے ہیں، ہم جناب چائنیز سیکھ سکتے ہیں، انگلش سیکھ سکتے ہیں، ہم جناب فارسی میں بول سکتے ہیں، ہم دنیا جہان کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے ہمارے اوپر کہ اپنے قرآن اور حدیث کو کیوں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ کر بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث تو مشکل ہی بہت ہے، یہ عالموں کو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وقت ہم جاہل بن جاتے ہیں۔ جاہل نہیں بنتے، ہم اس وقت اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں یہ جو ہے نا نیکی کا کام نہ کرنا پڑے۔ اب دیکھیں نا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا۔ اب جو لوگ دیکھیں، اب فرض کریں آپ دنیا کے بڑے بڑے علماء لے لیں، وہ بھی تو کبھی نوجوان تھے نا، ٹھیک ہے۔ اب جب دنیا کے کاموں کی باری آتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ یار میں بھی سیکھ لوں گا، میں بھی سیکھ لوں گا، میں بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا۔ تو جب قرآن و حدیث کی باری آتی ہے تب آپ یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کام تو قرآن و حدیث سمجھنے کا صرف علماء کا ہے، صرف مدارس کا ہے؟ تب آپ کے ذہنوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ یہ جناب کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا ہوا، سب نے اس دنیا میں آ کے سیکھا ہے اور ہم نے بھی اسی دنیا میں رہ کر یہ سیکھنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تب ہم یہ کیوں مطلب کہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے صرف اتنی سی بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے، مدارس کا کام ہے؟ تب ہمیں کیوں نہیں یہ علم ہوتا کہ یہ کام اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں۔ سامعین، آج وقت ہے میرے بھائیوں، نوجوانوں، میری بہنوں، آج وقت ہے، دنیا میں کسی بھی آپ بوڑھے کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے اس دنیا کو کس نظر سے دیکھا ہے، تو اس کا یہی ہوگا کہ بھائی آئے تھے، جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا زندگی کب گزر گئی ہے، اور ہمیں بھی واللہ پتہ نہیں چلنا، بڑھاپے میں جا کے پچھتائیں گے ہم کہ ہم اس وقت اگر اپنی زندگی کو سدھار چکے ہوتے، اس وقت اگر اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوتی تو آج ہمارے پاس کچھ ہوتا، ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ برائے مہربانی اپنی اس موجودہ وقت کو مفید بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔